بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ قربانی کرتے ہیں تو عید الاضحیٰ کا جب چاند نظر آ جاتا ہے، جس دن سے چاند نظر آ گیا اس دن سے لے کے قربانی ہونے تک نہ بال کٹوا سکتے ہیں، نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، نہ بغل کے بال صاف کر سکتے ہیں اور نہ ہی منہ زیر ناف صاف کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ ایک سال میں جب بقرہ عید آتی ہے تو یہ سارے مسائل لوگوں کے ذہن سے اتر جاتے ہیں۔ اس لیے چاند دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھ لیں تاکہ قربانی کے کچھ مسائل آپ کو جانکاری ہو جائے اور آپ اس پر عمل کر سکیں۔ تو بال اور ناخن کاٹنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس قربانی کے لیے جانور ہے اور وہ قربانی کرنے کے لیے جا رہا ہے تو جب اسے عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ جائے اس دن سے لے کر قربانی ہونے تک وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو قربانی کرتے ہیں اور انہیں یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے اور انہوں نے ناخن وغیرہ کاٹ لیے تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو جب سے چاند نظر آتا ہے اس دن سے لے کر عید الاضحیٰ یعنی بقرعید والے دن تک، یعنی جب تک آپ کی قربانی نہ ہو، یعنی جب تک آپ اپنے جانور کی قربانی نہ کر لیں اس وقت تک آپ نہ بال کاٹیں، نہ ناخن کاٹیں اور نہ ہی منہ زیر ناف صاف کریں اور نہ بغل کے بال صاف کریں۔ امام اہل سنت اعلی حضرت بیان فرماتے ہیں کہ منہ زیر ناف رکھنا یا ناخن یا بغل کے بال 40 دنوں سے زیادہ رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے اور گناہ ہے۔ اب مان لیجئے جیسے بقرہ عید کا چاند نظر آ گیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ جب چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر دوسرے دن کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی آج پہلی تاریخ ہو گئی ہے۔ اب منہ زیر ناف صاف کیے ہوئے، بغل کے بال صاف کیے ہوئے، ناخن کاٹے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا۔ جیسے مان لیجئے جب چاند نظر آیا تو جس دن چاند نظر آیا اس دن 35 دن ہوئے، 35 دن ہو گئے۔ اب 35 دن زیر ناف صاف کیے ہو گئے۔ اب اگر عید آنے کا انتظار کریں گے تو 40 دن سے زیادہ ہو جائیں گے اور بقرہ عید میں 5-6 دن باقی رہ جائیں گے۔ تو اگر آپ کے منہ زیر ناف کی مدت 40 دن سے زیادہ گزر رہی ہے اور بقرہ عید کا چاند نظر آ گیا ہے تو پھر امام اہل سنت اعلی حضرت بیان فرماتے ہیں پھر آپ مستحب پر عمل نہیں کریں گے بلکہ آپ کو منہ زیر ناف صاف کرنا ہوگا، ناخن وغیرہ کاٹنے ہوں گے اور آپ کو بغل کے بال صاف کرنے ہوں گے۔ جو لوگ قربانی نہیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پاس ایک میڈھا یا ایک دمبا ہے، کیا میں اسے قربانی کر دوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، تم اس کی قربانی مت کرو، بلکہ تم یہ کرو کہ جب تک قربانی کا دن نہ آ جائے تب تک آپ اپنے بال اور ناخن اور یہ سب چیزوں کو روکے رکھو، ان سب چیزوں کو روک کے رکھو، ان کو مت کاٹو، اور جب بقرہ عید کا دن آ جائے، جب نماز ہو جائے، اس کے بعد میں بال اور ناخن آپ کاٹ لینا، تو پھر آپ کو قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جن لوگوں کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے ہر کوئی مالک نصاب نہیں ہے، اور ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مالک نصاب ہوتے ہیں۔ مالک نصاب کا مطلب ہوتا ہے کہ جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 45-40 ہزار یا 50 ہزار کی رقم ان کے پاس میں موجود ہے، یا ان کے پاس اتنا مال تجارت موجود ہے، تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے آج کل کا تو ماحول ایسا ہے کہ 50-60 ہزار کا مالک کون نہیں ہے۔ حاجت اصلیہ کو چھوڑ کر جو حاجت اصلیہ میں جیسے گھر ہے، سواری ہے، پہننے کے کپڑے وغیرہ ہیں، حاجت اصلیہ چھوڑ کر کے اگر کوئی 50 ہزار کا یا 60 ہزار کا مالک ہے، یا اتنی رقم کی کوئی چیز اس کے پاس میں ہے، تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے آج کے دور میں نوجوان لڑکے ہیں یا بہت سارے لوگ ہیں، سب کماتے ہیں اور 50-60 ہزار روپے کا بیلنس ہر کسی کے پاس میں رہتا ہے، یا کوئی سامان پڑا ہوا ہوتا ہے، یا زیور وغیرہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو ہے 50-60 ہزار جتنی بھی ہو رہی ہے آج کے دور کے حساب سے، اگر اتنی رقم کے آپ مالک ہیں تو پھر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس بہت روپیہ پیسہ ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی قربانی نہیں کرتے اور بہانہ کر دیتے ہیں یار ہمارے اوپر قرضہ ہے، یا ابھی ہمارے حالات صحیح نہیں چل رہے ہیں، جبکہ ان کے اوپر ہر سال قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر آپ کے اوپر قرضہ بھی ہے تو آپ اپنا قرضے کے پیسے نکالیں اور اس کے بعد میں اپنے مال کا حساب لگائیں۔ قرضہ نکالنے کے بعد اگر پھر بھی آپ مالک نصاب بچ رہے ہیں تو پھر بھی آپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ تو پیارے دوستو، اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، یہاں پر ایک مسئلہ میں آپ کو اور بتا دوں، اگر بیوی کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں، جو بیوی زیور وغیرہ پہنتی ہے، اگر اس کا مالک نصاب آپ نے بیوی کو بنا دیا کہ یہ سب کچھ تیرا ہی ہے، اس میں اس کے مالکیت ہے اور آدمی اپنے گھر باغ کا مالک ہے، تو پھر شوہر کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی اگر وہ مالک نصاب ہے۔ اور جو عورت ہے جو اس کی بیوی ہے اور جو شوہر نے اس کو زیور کا مالک نصاب بنا دیا، چاہے 1 تولہ سونا ہو یا 2 تولہ سونا ہو یا چاندی ہو، تو پھر اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچتا ہے
اس کا زیور تو پھر اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی۔ کچھ لوگ گھر میں صرف ایک ہی آدمی کی قربانی کر دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ قربانی ہو گئی۔ اگر گھر میں 3-4 لوگ ہیں، ان سب کے بینک بیلنس الگ الگ ہیں، وہ سب اپنے اپنے پیسے کے مالک ہیں، کاروبار ایک ساتھ چل رہا ہے، لیکن بینک بیلنس اپنا الگ الگ رکھتے ہیں، اپنے مال کے وہ مالک ہیں، تو وہ مالک نصاب ہو گئے۔ تو گھر میں اگر 5 لوگ ہیں تو 5 پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر ان کے پاس اتنا پیسہ ہے تب 50-60 ہزار ان کے بینک میں پڑا ہوا ہے اور وہ حاجت اصلیہ سے زیادہ ہے، اور کوئی بھی چیز مطلب ان کے اوپر قرضہ وغیرہ نہیں ہے، اور اتنے کہ وہ مالک ہیں، تو پھر ان کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں تک یہ جانکاری پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔